میں آگے بڑھوں گا، میں تیرا دین بچاؤں گا۔ حسین نے کہا نانا یہ میرا وعدہ ہے۔ حسین نے جو وعدہ کیا تھا، نانا نے کہا نا حسین سوچ لے بیٹا، دین بچانا آسان نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا میں تیرا دین بچاؤں گا۔ بھائی دین تو محمد مصطفیٰ کا تھا نا، دین لے کر کون آیا؟ محمد مصطفیٰ لے کر آئے نا، رسول اللہ لے کر آئے نا۔ حسین کربلا میں حسین نے فقط محمد مصطفیٰ کی محنت نہیں بچائی، 1,24,000 نبیوں کو بچایا۔ ایک حسین ہاں کر دیتے بیعت کے لیے، آدم بھی ختم ہو جاتے، نوح بھی ختم ہو جاتے، ابراہیم بھی ختم ہو جاتے، اسماعیل بھی ختم ہو جاتے، موسیٰ بھی ختم ہو جاتے، عیسیٰ بھی ختم ہو جاتے، رسول اللہ بھی ختم ہو جاتے، لیکن حسین کے ایک انکار نے سب کو بچا لیا۔ آدم کو بھی بچا لیا، آدم کی صفت کو بھی بچا لیا، نوح کے تختے کو بھی بچا لیا، ابراہیم کی خلت کو بھی بچا لیا، اسماعیل کے ذبیحے کو بھی بچا لیا، موسیٰ کی ہیبت کو بھی بچا لیا، سلیمان کی حکومت کو بھی بچا لیا، یحییٰ کے لہن کو بھی بچا لیا، داؤد کے لہن کو بھی بچا لیا، یحییٰ کے معجزے کو بھی بچا لیا، صالح کے ناقے کو بھی بچا لیا، عیسیٰ کے زہد کو بھی بچا لیا، رسول اللہ کی دستار کو بھی بچا لیا، علی مرتضیٰ کی ذوالفقار کو بھی بچا لیا۔ محترم حسین نے سب کو بچایا ہے، کربلا میں حسین نے سب کو بچا لیا۔ قرآن بھی بچ گیا، مسجد بھی بچ گئی، اذان بھی بچ گئی، نماز بھی بچ گئی، منبر بھی بچ گیا، محراب بھی بچ گئی، سب کو حسین نے بچا لیا کربلا میں۔ اور ایک کربلا میں حسین اگر ہار کر دیتے، سب کی خدمت ختم ہو جاتی، سب کی محنت ختم ہو جاتی۔ نوح کا سفینہ بھی ڈوب جاتا، ابراہیم کی محنت بھی ختم ہو جاتی، لیکن حسین نے کہا نانا میں سب کو بچاؤں گا، نانا میرا وعدہ ہے میں سب کو بچاؤں گا۔ حسین نے کہا نانا نے کہا حسین کیسے بچائے گا، کیسے بچائے گا؟ حسین نے کہا نانا تیرے دین کو بچانے کے لیے میں اماں کی قبر چھوڑ دوں گا۔ سادہ شب عاشور ہے، میں زیادہ مسائل پڑھنا چاہتا، آپ بھی رونے آئے ہیں، اور کچھ ایسی مخدرات عصمت و طہارت بھی آئی جو فقط رونے آئی ہے۔ میرا امام زمانہ بھی آیا ہے، سب آئے ہیں، سب رونے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے آنسوؤں کے نذرانے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرے، امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرے۔ عزادارو آپ نے سنا ہے، آپ کے سنائے واقعات ہے کہ رسول اللہ نے کہا کیسے بچائے گا؟ حسین نے کہا نانا تیرا شہر مدینہ چھوڑ دوں گا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ نے کہا اچھا حسین مدینہ چھوڑنے کے بعد بھی اگر دین نہ بچا؟ حسین نے کہا نانا 40 گھروں میں تالے لگا دوں گا، 40 حجروں میں تالے لگا دوں گا۔ اچھا حسین اگر پھر بھی نہ دین بچا، پھر بھی اگر دین نہ بچا؟ حسین نے کہا اپنی 9 برس کی بیٹی کو چھوڑ جاؤں گا، تیرے روزے پہ وہ دیا جلایا کرے گی۔ حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، حسین نے کہا نانا اکیلے نہیں جاؤں گا، اپنے بچے بھی لے جاؤں گا، بیٹے بھی لے جاؤں گا، بھائی بھی لے جاؤں گا۔ اچھا حسین پھر کیا کرے گا، دین کیسے بچائے گا؟ نانا میں مکے جاؤں گا، نانا میں حج کو عمرے میں تبدیل کروں گا، نانا میں 9 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دوں گا۔ حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، حسین نے کہا نانا میں 2 محرم کو کربلا پہنچوں گا۔ عزادارو حسین سے نانا نے کہا نانا حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، حسین نے کہا نانا 3 محرم کو میرے خیمے دریا سے ہٹیں گے۔ حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، کہا نانا 7 محرم کو پانی بند ہو جائے گا۔ اگر حسین پھر بھی دین نہ بچا، حسین نے کہا نانا صبح عاشور آئے گی، میرا علی اکبر اذان دے گا، میرا اکبر اذان دے گا، میرے انصار مرنے جائیں گے، کبھی ہر جائیں گے، کبھی
جائیں گے، کبھی زہیر خین جائیں گے، میں سارے انصار کٹا دوں گا۔ حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، حسین نے کہا اچھا نانا پھر میں قاسم کو بھیجوں گا جو زندگی میں پائمال ہو جائے گا۔ اچھا پھر بھی نہ بچا، نانا میں اونو محمد بھیجوں گا۔ اگر پھر بھی نہ بچا، نانا میں اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھوں گا۔ کہا اگر پھر بھی دین نہ بچا، نانا میں عباس کے بازو دوں گا۔ کہا حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، کہا میں اصغر 6 مہینے کا تیر کھائے گا۔ کہا حسین پھر بھی نہ بچا، کہا نانا میں اپنا سر زمین کربلا پہ رکھوں گا، شمر پشت خنجر سے ایسے ذبح کرے گا جیسے لکڑہارا درخت کاٹتا ہے۔ حسین پھر بھی اگر دین نہ بچا، حسین اٹھ کھڑے ہوئے، کہا نانا اب تو میرے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا، پھر کیا کروں؟ ابھی حسین نے کہا تھا کہ ادھر ایک دروازے سے ایک بی بی کی آواز آئی، حسین وعدہ کر لے زینب چادر لے۔ حسین وعدہ کر لے زینب چادر لے گی۔ عزادارو زینب نے صرف وعدہ نہیں کیا، زینب نے چادر دی ہے۔ عزادارو سنو گے، ایک جملہ سن لو، مجھے مولا کی شہادت پڑھنی ہے، ایک جملہ سن لو۔ میرے چوتھے امام جب مدینے واپس پہنچے ہیں قافلہ، تو نماز پڑھ کے، نماز کے بعد ایک ملعون کو بد دعا دیتے تھے۔ کسی نے سنا، کہا مولا آپ نے تو آج تک حرملہ کو بد دعا نہیں دی، آپ نے تو آج تک حسین بن نمیر کو بد دعا نہیں دی، آپ نے تو شمر کو بد دعا نہیں دی، آخر یہ بن نافل کو کیوں دے رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں سنو گے منہال کیوں دی ہے؟ وہ کہ ہاتھ جوڑے، کہا مولا کیوں دی ہے؟ جب میرا چوتھا امام کہتا ہے سنو گے منہال جب ہمارا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرے کوک پہنے ہوا تھا، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھی، میں چل نہیں پا رہا تھا۔ جب شمر نے دیکھا میں چل نہیں پا رہا ہوں، اس نے کیا کیا، ایک رسی میری گردن میں باندھی اور اب ایک رسی کا سرا اپنے گھوڑے سے باندھا اور اس نے بھاگنا شروع کیا۔ عزادارو جب میری پھوپھی نے دیکھا، خود کو مجھ پہ گرا دیا، اس نے تازیہ نہ لیا، زینب پہ مار رہا ہے۔ شب عاشورا ہے، شب آپ دل بھر کے رو لو، دل بھر کے ماتم کر لو، اور مولا تمہیں سلامت رکھے، اور میرے عزاداروں مولا تمہیں سلامت رکھے جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ عزاداروں عصر عاشور آ گئی، حسین اکیلا رہ گیا، حسین کی صدا اٹھ رہی تھی، ہے کوئی میرا مددگار؟ عزاداروں کوئی نہیں آیا۔ عزاداروں حسین خیمے میں پہنچ کے کہا السلام یا زینب یا کلثوم یا فروا یا رباب۔ عزاداروں جناب فضہ نے جو سنا، ایک بار تڑپ کے کہا زینب حسین کی ایسے آواز آ رہی ہے جیسے آخری وقت میں تیرے بابا علی نے کہا تھا، کہیں تیرے حسین کا آخری وقت تو نہیں آ گیا۔ جناب فضہ آئی رونے لگی۔ مولا حسین نے کہا فضہ، اماں فضہ تیرا شکریہ اماں ہاتھ جوڑے حسین نے ہاتھ جوڑے فضہ کے آگے، کہا اماں فضہ میرے بعد زینب کا خیال زینب کا خیال رکھنا۔ اور پھر کہا جلدی سے زینب کو بلاؤ اور زینب سے کہنا ہمارا وہ کرتا جو اماں نے سیا تھا وہ ساتھ لے کر آئے۔ عزاداروں جب زینب نے سنا نا، ماتم کرنے لگی، کہنے لگی بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین یہ کرتا مانگے
سمجھ لیجیو اب حسین جا رہا ہے، اب حسین جا رہا ہے۔ عزادارو جناب زینب بھائی سب بیویوں نے حسین کو ہلکا کیا، سب بیویوں نے حسین کو ہلکا کیا، بیچ میں فاطمہ کے لال کو لے لیا، فاطمہ کے لال کو لے لیا، ماتم کرنے لگی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ حسین خیمے سے کیسے باہر نکلے، سنو گے؟ میر انیس کہتے ہیں کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ سلام کیا سن رہے ہو؟ میر حدیث کے لئے حسین ایسے نکلے، جنازہ کیسے نکلتا ہے مجھے بتاؤ، جنازہ گھروں سے کیسے نکلتا ہے؟ لوگ کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، یا حسین کی بہنیں حسین پہ آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بس دو جملے سن لو، ابھی زیارت آئے گی، ماتم کرتے ہوئے جانا، اور دیکھو ماتم جب کرنا نا زینب کو ضرور یاد رکھنا، یہ جلوس یہاں سے وہاں تک جو جائے گا نا یہ زینب کی نشانی ہے، یہ زینب کی نشانی ہے۔ یہاں سے وہاں تک جاؤ گے عزادارو تمہارے ہاتھ نہیں بندھے ہیں، تمہارے ہاتھ نہیں بندھے ہیں، تمہیں کوئی پتھر نہیں مار رہا ہے۔ ارے زینب بھی جلوس لے کے چلی تھی کربلا سے شام تک، سنو گے کیسے گئی تھی؟ 1300 میل کا سفر بندھے ہوئے ہاتھوں سے۔ حسین آئے بس آخری جملے سن لو، میرے اندر بھی طاقت نہیں، تم بھی کتنا رو سکتے ہو، آج تو رات ہی رونے کی ہے، کل شام تک رونے کی ہے، پر ایک بات کا خیال رکھنا، آج شام سے کل شام غریباں تک کسی کو سلام نہ کرنا، کسی کو سلام نہ کرنا۔ عزادارو کوئی مومن سامنے آ جائے، سینے سے لگانا اور کہنا یا حسین۔ بھائی مجھے شریعت کا نہیں پتا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں آج محمد مصطفیٰ کا نواسا جا رہا ہے۔ حسین آئے، حسین نے اچھا سنو، حسین کیسے سوار ہوئے؟ بتاؤں کیسے سوار ہوئے؟ گھوڑے پہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، کوئی سہارا دیتا ہے۔ جتنے شہید گئے سب کو حسین نے بٹھایا، سب کو سہارا دیا، لیکن آج فاطمہ کا لال اکیلا کھڑا ہے۔ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، یمین و شمال و النظر و یمین و شمال و، حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پھر دریا کی طرف دیکھا، پھر نشیب کی طرف دیکھا، کہا عباس بھائی کو سوار نہیں کراؤ گے، عباس بھائی کو سوار نہیں کراؤ گے؟ سنو گے عباس کا لاشا دریا پہ اٹھتا تھا، لبیک کہتا تھا، لبیک یا فاطمہ، لبیک مولا۔ عزادارو حسین کہہ رہے تھے کوئی تو ہو جو سوار کرائے ہم کو۔ سنو گے میر انیس نے کیا کہا؟ میر انیس نے کہا کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، ارے بٹھایا گھوڑے پہ ہم شیر نے برادر کو، ارے بہن نے بٹھایا بھائی کو۔ عزادارو حسین چلے خیمے سے مرن کی طرف، مقتل کی طرف چلے، کہتے جاتے تھے دیکھو پیاسے کی جنگ، دیکھو پیاسے کی جنگ۔ عزادارو اس غریب فاطمہ نے، غریب کربلا نے ایسی جنگ کی، مائمنے کو میسرے پہ پلٹا، میسرے کو میمنے پہ پلٹا، میسرے کو قلب لشکر پہ پلٹا، اور کہتے جاتے تھے نانا دیکھو پیاسے کی جنگ، بابا آپ تو شجیع ہے، دیکھے پیاسے کی جنگ، بھائی حسن دیکھو پیاسے کی جنگ، ارے عباس تمہیں بڑا ناز تھا، دیکھو پیاسے کی جنگ، اکبر تمہیں بڑا ناز تھا، دیکھو پیاسے، ارے 57 برس کا بوڑھا حسین جس نے 72 لاشیں اٹھائے تھے، جس نے 72 لاشیں اٹھائے تھے گھوڑے پہ، ادھر سے ایک بار صدا آئی فاطمہ زہرا کی، حسین آجا، حسین آجا، بس میرے حسین، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی آجا میرے حسین آجا۔ عزادارو میرا امام زمانہ
میرے جد پر جب وہ زمین پہ آئے نہ سین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، 1300 تیروں کے آسمان پر حسین کا لاشا تھا۔ آخری جملہ زیادہ سے زیادہ نہ جائے گی۔ حسین سے کہا، فاطمہ سے نے کہا حسین آجا میرے بچے، آجا میرے لال، آجا ازادار حسین۔ فاطمہ زہرا کی آغوش میں آئے، ادھر شمر بڑھا، کند خنجر لے کے بڑا۔ شمر کہتا ہے، جب مختار نے پوچھا تو نے کیسے ذبح کیا حسین کو، کہتا ہے میں کند خنجر لے کے آگے بڑھا، میں نے حسین کی پشت میں رکھا، لیکن کوئی تھا جو میرا ہاتھ روک رہا تھا، کوئی تو تھا۔ شمر وہ کون تھا؟ کہا میں نے دیکھا حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ کہہ رہی تھی میرے